بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا سکس لاز آف ویلتھ. جی ویلتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دولت، پیسہ. تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے سکس لاز ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کے ہم دولت کما سکتے ہیں، ویلتھ کما سکتے ہیں، ڈالرز ارن کر سکتے ہیں، اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں جو فرسٹ لا آف ویلتھ ہے وہ ہے کیپ اے پارٹ آف آل یو ارن سیو ایٹ لیسٹ 10% آف یور انکم. جی فرسٹ لا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی انکم کا 10% کم از کم بچانا ہے. لیکن آج کل کے جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 20 سے 25% آپ کو سیو کرنا چاہیے. آپ جتنی آپ کی انکم ہوتی ہے بینگ اے امپلائی، بینگ اے بزنس مین، تو آپ اپنی انکم کا کم از کم 20 سے 25% بچائیں، اور اس سے زیادہ بچا لیں تو ویل اینڈ گڈ. اور یہ جو بچائی ہوئی رقومات ہیں یہ فردر اگلے لاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ آپ نے کہاں پہ انویسٹ کرنی ہے، اور پھر جس طرح کہا جاتا ہے کہ منی میکس منی، اور ان بچائی ہوئی رقومات سے آپ نے منی کیسے ارن کرنی ہے. اور جنرلی بینکس میں ہم پیسہ جمع کرواتے ہیں، اور بینکس جو ہیں وہ بچتوں کو سیو رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور سیونگز کو بڑھانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. سیکنڈ لا ہے کہ سیکنڈ لا آف ویلتھ یہ ہے کہ پٹ یور سیونگز ٹو ورک فار یو، انویسٹ اٹ سو اٹ ول ملٹیپلائی. جی آپ نے جو رقومات بچائی ہوئی ہیں، جو ریکمینڈڈ ہیں کہ کم از کم 20 سے 25% بچانی ہیں، تو وہ جو بچائی ہوئی رقومات ہیں ان کو آپ نے اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کسی بزنس میں آپ نے ان رقومات کو سپینڈ کرنا ہے. مطلب کوئی اگر آپ بزنس مین ہیں تو اپنے بزنس میں ری انویسٹ کر دیں، یا آپ ان سیونگز کا کوئی نیا سٹارٹ اپ شروع کر لیں، نیا بزنس آپ شروع کر لیں، تو کہیں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ کرنے سے آپ کی جو انکم ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے، کئی گنا بڑھ جائے. اگر سیونگس آپ کی گھر میں پڑی رہیں، بینکس میں پڑی رہیں، تو وہ پھر پیسہ آپ کا گرو نہیں کرے گا. اگر آپ ان سیونگس کو کہیں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو وہ پیسہ کئی گنا زیادہ انکریز ہو سکتا ہے. جی تھرڈ لا آف ویلتھ ہے کہ اوائڈ ڈیٹ. دا پور پے انٹرسٹ وائل دا رچ ارن انٹرسٹ. ڈیٹ یا لون قرضے کو کہا جاتا ہے. تھرڈ لا یہ کہتا ہے کہ لون لینے سے اوائڈ کریں، قرضہ نہ لیں. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کم انکم والے لوگ ہوتے ہیں، پور پیپل ہوتے ہیں، وہ قرضہ لے لیتے ہیں، ڈیٹ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سود پے کرتے ہیں. جبکہ جو رچ لوگ ہوتے ہیں وہ وائل دا رچ ارن انٹرسٹ، رچ لوگ ڈیٹ یا قرضہ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، اور اس کے اوپر سود جو ہے وہ لیتے ہیں، سود ارن کرتے ہیں. اب پور لوگ کون ہیں کہ جو بینکوں سے لون لیتے ہیں، باقی لوگوں سے لون لے لیتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشن سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہر سال ایڈیشنل ایک اماؤنٹ پے کرتے ہیں جس کو سود یا انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اور قرضہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ بینک کے آنرز. اگر کچھ لوگوں نے مل کے بینک بنایا ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنایا ہے، یا اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی رچ پرسن جو ہے وہ کسی کو لون دیتا ہے، تو یہ لوگ اس کے اوپر ایڈیشنل اماؤنٹ وصول کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو رچ لوگ ہیں وہ انٹرسٹ ارن کرتے ہیں، جبکہ غریب لوگ انٹرسٹ پے کرتے ہیں. سو اٹ از ریکمینڈڈ تھرڈ لا میں کہ آپ لون نہ لیں، اوائڈ کریں. جی فورتھ لا آف ویلتھ یہ ہے کہ ڈو ناٹ اسپیکولیٹ ان گیٹ رچ کوئک اسکیمس، انویسٹ ان اے سالڈ بزنس دیٹ از لانگ ٹرم. جی فورتھ لا یہ کہتا ہے کہ آپ ایسی اسکیمس میں انویسٹ نہ کریں کہ جس میں آپ سمجھیں کہ فوری طور پہ وہاں سے ریٹرن ملے گا، منافع ہوگا. اسپیکولیٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی چیز آپ کو سستی مل رہی ہے، کچھ عرصہ اس کو آپ ہولڈ کریں، اور پھر امکان ہو کہ یہ چیز جلد ہی مہنگی ہو جانی ہے، اور تب اس کو بیچ کے وہ منافع کما لیں.
یا کوئی ایسی اسکیم ہے کہ جس میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو فوری جلدی ود ان ڈیز ود ان منتھس اچھا خاصا آپ کو پروفٹ ملے گا، وہاں سے ریٹرن ملے گا. تو ایسی اسکیمز جنرلی فیک ہوتی ہیں زیادہ تر، اور اس میں رسک ہوتا ہے. تو اس میں اوائڈ کریں کہ آپ جو گیٹ رچ کوئک اسکیمز ہیں ان میں پیسہ لگانے کی بجائے، پیسہ انویسٹ کرنے کی بجائے آپ کہاں پہ انویسٹ کریں کہ جو لانگ ٹرم بزنس اسکیمز ہوتی ہیں، یعنی کہ سالڈ بزنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لانگ ٹرم کے لیے اس میں آپ پیسہ انویسٹ کریں. آپ کوئی دیکھیں کوئی سالڈ سٹیبل بزنس ہے اور ایک لانگ ٹرم بزنس نے چلنا ہے، اس میں انویسٹ کریں، پھر آپ کا پیسہ جو ہے وہ سیو رہے گا، اس میں پیسہ ڈوبنے کے چانسز نہیں ہوں گے. جی نیکسٹ ہے دا ففتھ لا آف ویلتھ. ففتھ لا آف ویلتھ یہ کہتا ہے کہ انویسٹ ان یور سیلف، گین نالج، پرسنٹیج اسکلس ٹو انکریز یور ارننگ پاور. جی یہ لا یہ کہتا ہے کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے اوپر پیسہ خرچ کریں. کن کن چیزوں پہ خرچ کریں؟ اپنے نالج پہ. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اچھی ڈگری لیں، نالج گین کریں. اگر کوئی مڈل ایج کا شخص ہے یا ابو مڈل ایج ہے تو وہ انفارمل ایجوکیشن لے، کوئی آن لائن کورسز کر لے، اپنی سکلز کو انہانس کرے، سکلز بڑھائے، تو اپنے آپ کو پالش کرے، اپنی ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کرے، اپنی خوراک کے اوپر انویسٹ کرے. اس کے علاوہ جو ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں انوالو ہو، کوئی ہابی اڈاپٹ کرے، آؤٹنگ کے لیے جائے، اس میں پیسہ انویسٹ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ کی ایفیشنسی انکریز ہوتی ہے، آپ میں سکلز آتی ہیں، آؤٹ پٹ بڑھتی ہے، آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی پیسہ کمانے کی، ویلتھ ارن کرنے کی پاور جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر آپ مزید جو ہے وہ اپنی ویلتھ کو انکریز کر سکتے ہیں. جی لاسٹ اور سکستھ لا آف ویلتھ یہ ہے کہ سیف گارڈ یور گروئنگ فارچون ود ڈائیورسفیکیشن اینڈ انشورنس. پھر وہ لاسٹ میں سکس لا میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی قسمت جو بنا لی ہے نا، گروئنگ فارچون، آپ کی جو قسمت بن رہی ہے، آپ جو گرو کر رہے ہیں فائنینشلی، جو ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے پیسہ جو ہے انویسٹمنٹ صرف ایک کام میں اس کو انویسٹ نہیں کرنا، بلکہ ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے. ڈائیورسیفیکیشن مینس کہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں، ایک سے زیادہ سورس آف انکم آپ کے ہونے چاہیے، تاکہ اگر ایک سورس سے آپ ایک سورس جو ہے اس میں کوئی ڈکلائن آ جاتا ہے تو جو باقی سورسز ہیں وہ وہاں سے جو ہے نا آپ کو ریٹرن پروفٹ آتا رہے. تو اس طریقے سے آپ محفوظ رہیں گے، فائنینشیل کرائسس میں نہیں جائیں گے. اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ انشورنس بھی کروائیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. برے حالت، بری سچویشن جب آ جاتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے، اس ٹائم پہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے انشورنس بھی کروا لیں. تو یہ سکس لاز ہیں کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو آپ ویلتھ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو.